السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا روز صبح 2 فرشتے گھر پر کیوں آتے ہیں اور وہ آ کر کیا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسا واقعہ جس واقعے میں دلہن کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی شادی والے دن ہی دلہن جو سسرال میں جانی تھی وہ قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے ان 15 گھروں کے بارے میں جن گھروں میں غریبی ہی غریبی آتی ہے، تنگ دستی ہی تنگ دستی آتی ہے۔ یہ 15 کام جن گھر میں بھی ہوتے ہوں گے وہاں ہمیشہ پریشانیاں ہی رہے گی۔ پیارے دوستو سب کچھ بتانے والے ہیں، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، دن کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، دن کا آغاز 2 فرشتوں سے ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ گھر گھر جا کر دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ گھر گھر جا کر التجا کرتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، کس بات کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اور کس بات کے لیے التجا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ صبح سے پہلے 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں اور گھر گھر جا کر دیکھتے ہیں جس گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو اپنا فرض سمجھتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس کے ہاتھ کو کبھی تنگ مت کرنا، اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہنا تاکہ یہ ایسے ہی اپنے عزیز و اقارب اور گھر والوں پر خرچ کر سکے۔ اور دوسرا فرشتہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں کوئی گھر ایسا تو نہیں جس گھر میں کوئی ایسا شخص ہو کہ وہ اپنے گھر والوں پر، عزیز و اقارب پر مال خرچ نہیں کرتا ہو، وہ چھپا کر رکھتا ہو، یعنی اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا ہو۔ یاد رکھنا، جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اپنے مال کو اکٹھا کر کے انسانوں سے چھپا کر رکھتا ہے تو وہ دوسرا فرشتہ اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، اس بندے سے اس دولت کا سخت حساب لینا اور اس بندے کو دنیاوی دولت سے محروم کر دے، کیونکہ یہ اپنی دولت تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، محروم رکھتا ہے، اور یوں عزیز و اقارب پر خرچ کرنے والا دنیا میں فراوانی اور آخرت میں عظیم اجر پاتا ہے، اور جو دنیا میں اپنا مال اپنے عزیز و اقارب پر خرچ نہیں کرتا تو وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو اب ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جس واقعے میں دلہن کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی شادی والے دن ہی دلہن قبر میں پہنچ گئی۔ دوستو یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی تھی، اس کی تیاریاں چل رہی تھی، دلہن کو سجایا جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں مسجد میں اذان ہوئی اور اس کے بعد نماز کے بعد سے ہی لڑکی کے میک اپ کی تیاریاں چلنے لگی۔ اس کو ایک اچھا سا لباس پہنایا گیا اور دلہن کا سارا میک اپ کیا گیا۔ اتنی دیر میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ جیسے ہی اس لڑکی کے کانوں میں اذان کی آواز آئی تو اس نے سوچا کہ نماز پڑھ لوں، اور اٹھی وضو کرنے کے لیے جانے لگی۔ جیسے ہی وہ وضو کرنے کے لیے چلی تو اس کی ماں نے دیکھا اور پوچھا، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو دلہن نے جواب دیا کہ امی، میں وضو کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ نیچے سارے مہمان بیٹھے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم وضو کرو گی تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا، تم پھر اچھی نہیں دکھو گی، سب لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس دلہن نے کہا کہ امی، لوگ کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر لڑکی وضو کے لیے چلی گئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے جانے لگی۔ وضو کرنے سے اس کا سارا میک اپ اتر چکا تھا، لیکن لڑکی کو اس بات کی کوئی بھی فکر نہیں تھی، اسے تو ڈر تھا اپنے رب کا۔ لڑکی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز ادا کرنے لگی۔
जैसे ही उसने आखिरी सजदा किया तो वो उठ ना सकी और सजदे में ही उस लड़की का इंतकाल हो गया। जब काफ़ी देर बाद भी दुल्हन नीचे नहीं पहुंची तो माँ को फिक्र हुई। वो कमरे में गई, देखा तो दुल्हन सजदे में है। काफ़ी देर के बाद भी जब वो सजदे से ना उठी तो माँ करीब जाकर उसे हिलाने लगी। जैसे ही देखा तो पता चला कि लड़की का इंतकाल हो गया है, तो वो माँ फूट फूट कर रोने लगी। प्यारे दोस्तों, ये जो प्यारा सा मैसेज है ये उन लड़के और लड़कियों के लिए है जो दुनिया में खूबसूरत बनने के लिए अपने रब को भूल चुके हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम की शहजादियों को खूबसूरत बनने के लिए किसी महंगे क्रीम और पाउडर की ज़रूरत नहीं, 5 वक्त के वज़ू का पानी ही काफ़ी है उनकी खूबसूरती के लिए। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 15 घरों में गरीबी ही गरीबी आती है, तंगदस्ती ही तंगदस्ती आती है और परेशानियां आती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी कमाई तो बहुत है लेकिन फिर भी पैसा रुकता नहीं है, पैसे में बरकत नहीं होती, आपकी गरीबी दूर नहीं होती, अगर आप इन गलतियों में से एक भी गलती करते हो तो उसे फ़ौरन अपने से दूर कर दो। इंशाअल्लाह गरीबी आपके घर से दूर हो जाएगी, आसपास भी नहीं भटकेगी। घर में गरीबी आने की 15 निशानियाँ। नंबर 1, लेटते वक्त एक टांग को दूसरी टांग पर रखना। नंबर 2, टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना। नंबर 3, बॉटल को पूरा मुंह या पानी के मटके को मुंह लगाकर पानी पीना। नंबर 4, पेड़ के नीचे पेशाब करना। नंबर 5, टूटी हुई कंघी से बाल बनाना। नंबर 6, घर में कूड़ा करकट जमा करके रखना। नंबर 7, दांतों से नाखून को काटना। नंबर 8, फजर की नमाज नहीं पढ़ना। प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा गरीबी फजर की नमाज नहीं पढ़ने से आती है। अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उस घर में गरीबी का आना तय है। नंबर 9, झूठी कसम खाना। नंबर 10, उल्टे लेट कर सोना। नंबर 11, मेहमान के आने पर नाराज़ होना। नंबर 12, औरतों का खड़े खड़े बालों को संवारना। नंबर 13, गुसल खाने में पेशाब करना। नंबर 14, घर में बड़े लोगों को नीचे बैठाकर खुद ऊपर बैठना। और नंबर 15, उल्टे हाथ से खाना पीना करना। प्यारे दोस्तों, ये थे वो 15 काम जिनको करने से घर में गरीबी बनी रहती है और उस घर में गरीबी का आना तय होता है। तो आप अगर इन चीज़ों से बच गए तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में भी बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप हर बार की तरह अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।